الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے خیر و برکت والے ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے اور اسے اسلام کا ایک رکن قرار دیا گیا۔ روزہ سے متعلق بعض ایسے احکام اور مسائل ہیں جن کا سابقہ جن سے سابقہ لوگوں کو پڑتا رہتا ہے۔ آئیے پہلے ان مسائل پر گفتگو کر لی جائے۔ اسلام میں نیت کی جو اہمیت ہے اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ نیکی کا کوئی بھی کام بغیر نیت کے شرعاً نہ درست ہوتا ہے اور نہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ صرف حج اور عمرہ میں زبان سے نیت کرنی پڑتی ہے۔ روزہ کی نیت کا وقت حدیثوں میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ یہ حکم فرض روزہ کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو۔ شارحین نے لکھا
کہ اگر کوئی شخص رمضان کا چاند ہونے کے ساتھ اس بات کی نیت کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا پورا روزہ رکھے گا، تو اس کی یہ نیت پورے مہینہ کے لیے کافی ہے۔ ہر روزہ کے لیے اسے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہر روزہ کے لیے الگ سے نیت کرتا ہے تو پھر اسے سحری کا جو وقت ہے اس وقت یا اس سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ رات کو اس ارادے کے ساتھ سوتا ہے کہ صبح اٹھیں گے، سحری کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، اور وہ صبح اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، تو اس کی یہ نیت ہو گئی۔ اور اگر بالفرض اس نے رات کو یہ ارادہ کیا کہ وہ صبح اٹھے گا، سحری کھائے گا، روزہ رکھے گا، اور سحری کے وقت اس کی نیند نہیں کھلی، وہ سحری نہیں کھا سکا، ایسے وقت نیند کھلی جب فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو چونکہ سونے کے وقت اس نے نیت کی تھی اس لیے اس کا روزہ درست ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے دوسرے لوگوں، گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، لیکن سحری کھانے کے وقت اس کی نیت روزہ رکھنے کی نہیں ہے۔ سحری تو اس نے کھا لی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اب وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو سب لوگ روزہ ہیں، میں بھی روزہ رکھ لوں، اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا یہ روزہ درست نہیں ہوگا اس لیے کہ روزہ رکھنے کی نیت کا جو وقت تھا اس نے اس وقت نیت نہیں کی۔ ہاں، نفل روزے کا مسئلہ الگ ہے۔ نفل روزہ کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ سحری کھانا افضل ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری ہی، یہ فرق ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزے کے سلسلے میں۔ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھایا جائے تبھی ہم اس کو سحری کہیں۔ ایک دو کھجور اگر کوئی کھا لیتا ہے، ایک دو گھونٹ پانی پی لیتا ہے، تب بھی سحری کھانے کی جو سنت ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ سحری کھانے کے وقت کوئی اٹھا، اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکے، مرد ہے، عورت ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کھانے کا وقت نکل جائے گا، تو وہ کیا کرے؟ وہ سحری کھا لے، اس کے بعد اگر اذان ہو بھی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، اذان کے بعد وہ غسل کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی پوچھی جاتی ہے کہ روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کا، خون جانچ کے لیے خون نکلوایا جائے، کیا حکم ہے؟ جانچ کے لیے اگر کوئی شخص خون نکلواتا ہے تو اس سے اس کے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ درست ہے۔ ہاں، روزہ کی حالت میں بلڈ ڈونیشن نہیں کر سکتا، کسی کو 1 یونٹ 2 یونٹ خون نہیں دے سکتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، ناک میں دوا ڈالنے سے علماء منع کرتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے علماء منع کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے، اور اس کا بہترین بدل مسواک ہے۔ مسواک کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، یہ مسواک کی لکڑی منہ کو صاف رکھتی ہے اور رب کو پسندیدہ بھی ہے۔ تو روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء نے منع کیا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو وہ صرف برش کر لے، علماء کہتے ہیں وہ صرف برش کر لے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزہ کی حالت میں نہ کرے۔ جو بیمار لوگ ہیں، جن کے ساتھ دائمی مرض ہے، یا جو بہت زیادہ کمزور اور عمر دراز لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جن لوگوں کے لیے روزہ بہت گراں ہے، بہت مشقت کی چیز ہے، تو وہ فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ کیا دونوں وقت کا کھانا، یعنی سحری اور رات کا کھانا، دونوں وقت کا کھانا دیا جائے؟ تو فقہاء نے یہ لکھا کہ ایک وقت کا کھانا دینا کافی ہے۔ ایک وقت کا کھانا دینا، رات کا کھانا دینا، افطار کے ساتھ دے دیا جائے تو اور بہتر ہے، یہ کافی ہے۔ دوسری صورت اس سلسلے میں جو فقہاء نے لکھی ہے، اور جو صورت آج ہم لوگوں کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے لیے قدر آسان ہے، وہ یہ ہے کہ پکے ہوئے کھانا کے بجائے اگر اناج دے دیا جائے تو اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ کتنا اناج دیا جائے، کس کو دیا جائے اور کب دیا جائے؟ فقہاء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلے 1.5 کلو، نصف سا، یعنی تقریباً 1.5 کلو اناج دیا جائے۔ اناج کا مطلب چاول ہے، اناج کا مطلب گیہوں یا آٹا ہے، اناج کا مطلب دالیں ہیں، اناج کا مطلب چنا ہے، مٹر ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک روزہ کے بدلے 1.5 کلو۔ تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر پورے مہینہ وہ روزہ نہیں رہتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور مہینہ 30 کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے 45 کلو اناج اسے فدیہ کے طور پر دینا ہے۔ لینے والوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس کی یہ شکل بنا دی جائے کہ 10 کلو آٹا دے دیا جائے اور 10 کلو چاول دے دیا جائے، اور باقی یا 15 کلو آٹا اور 15 کلو چاول دے دیا جائے، اور باقی جو 15 کلو بچتا ہے اس میں 2-3 طرح کی دالیں دے دی جائیں، چنا دے دیا جائے، مٹر دے دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ اضافی طور پر، الفاظ پر غور کیجیے گا، ساتھ اضافی طور پر صدقہ کی نیت سے اسے کچھ روپیہ پیسہ بھی دے دیا جائے، 500 روپیہ دے دیا جائے، 1000 دے دیا جائے، 2000 دے دیا جائے۔ دینے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دے، تاکہ کھانے پکانے کی جو دوسری ضرورتیں ہیں، مسالے ہیں، تیل ہیں، گوشت ہے، سبزیاں ہیں، جو دوسری ضرورتیں ہیں، دوسری ضرورتوں کو بھی وہ پوری کر سکے۔ یہ جو پیسہ ہم دیں گے یہ فدیہ کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اضافی طور پر صدقہ کی نیت سے اگر اس اناج کے ساتھ ساتھ اسے دے دیا جائے تو یہ اور بہتر ہوگا۔
جو लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं वही इस फ़िदिया के भी मुस्तहिक़ हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं वही इस फ़िदिया के भी मुस्तहिक़ हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुख्तलिफ फ़क़रा और मसाकीन में इसको तक़सीम करें। अगर किसी एक को, दो को, अगर हम ये समझते हैं कि वो ज़रूरतमंद है, वो मुस्तहिक़ है, हमने एक फैमिली को दे दिया, दो फैमिली को दे दिया, तब भी इंशाअल्लाह ये फ़िदिया अदा हो जाएगा। फ़िदिया देने का वक्त इस सिलसिले में शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, कहा कि रोज़ों का फ़िदिया रमज़ान के शुरू में भी दिया जा सकता है, रमज़ान के दरमियान में भी दिया जा सकता है और रमज़ान के आखिर में भी दिया जा सकता है। रमज़ान के शुरू में भी, दरमियान में भी, आखिर में भी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे महीने का फ़िदिया एक साथ दिया जाए। हमने 5 दिन का दे दिया, 10 दिन का दे दिया, फिर 10 दिन का दे दिया, फिर 10 दिन का दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के अंदर बहुत आसानी है। और बाज़ फ़क़हा ने ये भी लिखा है कि ये फ़िदिया रमज़ान गुज़रने के बाद भी दिया जा सकता है। तो इसलिए अगर खाना देना मुश्किल है, देने में मुश्किल है या लेने वाले नहीं हैं, तो उसके मुकाबले में ये शक्ल तो आसान है, ये शक्ल तो आसान है कि अनाज तक़सीम कर दिया जाए, और बेहतर होगा तो उसके साथ कुछ रुपया भी दे दिया जाए। अफ्तार के सिलसिले में हम ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत जब तक अफ्तार करने में जल्दी करेगी वो खैर पर रहेगी, वो खैर पर रहेगी। बसा औक़ात ऐसा होता है कि किसी वजह से मस्जिद का लाउड स्पीकर ख़राब हो गया या अज़ान देने वाला उसके साथ कोई मजबूरी हो गई और वो वक्त पर अज़ान नहीं दे सका, 1 मिनट की ताख़ीर हो गई, 2 मिनट की ताख़ीर हो गई। तो जब आज हम में से तकरीबन हर शख्स के पास अफ्तार का टाइम टेबल है, वो अफ्तार के वक्त को जानता है, तो फिर मस्जिद की अज़ान का इंतज़ार करना और अफ्तार में ताख़ीर करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जब हमें अफ्तार का वक्त मालूम है और वो जो वक्त हमें मालूम है वो काबिल एतमाद ज़रिए से मालूम है, तो फिर अफ्तार में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से रोज़ा खोलते थे। आपने फरमाया कि खजूर ना हो तो पानी से रोज़ा खोला जाए। ये सब सुन्नतें हैं, अफजल है। अगर कोई शख्स खजूर मैसर नहीं है, जो मैसर है उसको खा ले। बेहतर ये है कि पानी 2 घूंट पानी पी ले, उसके बाद उसे खा ले। तो ये रमज़ान के रोज़ों के सिलसिले के चंद मसाइल थे। इसी तरह किसी को ज़रूरत पड़े रोज़ा की हालत में वो एक्सरे करा सकता है, किसी को ज़रूरत पड़े रोज़ा की हालत में वो अल्ट्रासाउंड करा सकता है, किसी को ज़रूरत पड़े रोज़ा की हालत में वो कोई ज़ख्म है मरहम पट्टी करा सकता है। इंशाअल्लाह इससे रोज़ा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रमज़ान का ये महीना और रमज़ान के ये औक़ात, इनकी बरकतों से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि इस्लामी मुआशरा का एक बड़ा तबका रमज़ान के औक़ात को गैर ज़रूरी कामों में ज़ाय कर रहा है, गैर ज़रूरी कामों में ज़ाय कर रहा है। बाज़ लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उन्होंने रमज़ान का महीना सिर्फ खाने पीने का महीना बना रखा है। सहरी का एहतमाम, अफ्तार का एहतमाम, घर की औरतें 2-2 घंटा 3-3 घंटा चूल्हा के आगे खड़ी हुई हैं, धुआं झेल रही हैं। रमज़ान का ये महीना जिस तरह से मर्दों के लिए है, इसी तरह से औरतों के लिए है। औरतों को मौका देना चाहिए
کہ رمضان کے اس مہینے میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، ان کو موقع دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا تھا کہ رفقاً بالقواریر، ان آبگینوں کا خیال رکھو، یعنی عورتوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ تو رمضان کا یہ مہینہ یقیناً سحری اور افطار اس مہینے کی سنتیں ہیں، لیکن اس سحری اور افطار کا بیجا اہتمام یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور اسراف سے کام مت لو۔ امام قرطبی نے لکھا کہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کا اہتمام زیادہ کریں، زیادہ کھائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور پھر عبادت میں من نہیں لگتا۔ آپ دیکھ لیں، افطار کے بعد کسی دن افطار میں آپ کسی دن کم کھائیں اور کسی دن زیادہ کھائیں، طبیعت کا جو فرق ہے وہ فرق آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور روزہ کے جو طبی فوائد ہیں، اگر ہم کھانے پینے میں اعتدال سے کام نہیں لیں گے تو روزہ کے جو طبی فوائد ہیں وہ طبی فوائد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم سحری اور افطار میں اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں اور صرف اپنا دسترخوان سجانے اور اپنے کام و دہن کی لذت کے چکر میں پڑ جائیں، اور اس سلسلے میں گھر کی عورتوں سے بیجا کام لیا جائے۔ رمضان کی روح اور روزہ کی روح کے منافی یہ بات ہے۔ اسی طرح سے بعض گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے دن میں بہت زیادہ کئی گھنٹہ اس گھر کے لوگ دن میں سوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو ہم اپنا اسلاف کہتے ہیں، اپنا پیش رو کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بدر کا غزوہ، بدر کی جنگ جیتی۔ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں سخت گرمی کے دنوں میں مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ فتح کیا۔ رمضان کا یہ مہینہ آرام پرستی کا مہینہ نہیں ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے پیشرو ہیں، تو چند قدم ہی صحیح ہم ان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو دکھائیں کہ واقعی ہم ان سے محبت رکھنے والے اور ان کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح بعض نوجوان ایسے بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، بہانے سے بازاروں کا چکر لگاتے ہیں، ایک کام کے لیے کئی مرتبہ۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سب سے افضل دنوں کو
ہم سب سے بدتر جگہ میں گزارتے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض جگہ بازار ہے، اس لیے کہ یہ بازار اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی جگہ ہے، گناہوں کے کاموں میں ملوث کرنے والی جگہ ہے. جو لوگ بازاروں کا چکر لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بازار آنے جانے کی وجہ سے ان کی کتنی نمازیں فوت ہوتی ہیں، اور نیکی کے جو دوسرے کام ان اوقات میں وہ کر سکتے تھے ان کاموں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ بازار کرنے کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات کو بازاروں میں ضائع کریں. اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کا مہینہ موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں موبائل. یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے، یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ موبائل کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب کسی چیز کا زیادہ استعمال کیا جائے گا تو غلطیوں کے واقع ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوگا، غلطیوں کے واقع ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوگا. طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے مناظر اسکرین پر آئیں گے اور جائیں گے. رمضان کے مہینہ کی قدر کیجیے. رمضان کا مہینہ جس طرح سے گزارنا چاہیے اس طرح سے گزاریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ کی ناقدری کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کے مستحق بن جائیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، رمضان کے مہینہ میں بخشش کس کی ہوگی؟ جو رمضان کے مہینہ کی قدر کرے گا، جو رمضان کے مہینہ کو رمضان کے مہینہ کی طرح سے گزارے گا، وہ بخشش کا مستحق ہوگا. مسند امام احمد کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو جہنم سے یہ آزادی کس کو دی جاتی ہے؟ جو اس دن کے روزہ کو کما حقہ رکھتا ہے اور جو رمضان کے اس دن کو کما حقہ گزارتا ہے. یہ بشارت اس کے لیے ہے کہ ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار، کہ ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. اور مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وللصائم فرحتان، فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی، کہ روزہ دار خوشی کا دو موقع پاتا ہے. ایک تو جب وہ اپنا روزہ پورا کرتا ہے، اپنی عبادت پوری کرتا ہے، اسے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو عبادت فرض کی تھی اس نے اللہ کی توفیق سے آج اس عبادت کو پوری کر لیا. اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے گا اور اسے اس عبادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا، تو جب ہم رمضان کے روزوں اور رمضان کے دنوں کی قدر کریں گے، ہم رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ سمجھیں گے،
ہم روزہ کی حالت کو عبادت کی حالت سمجھیں گے، ہم روزہ کی حالت کو عبادت کی حالت سمجھیں گے۔ ہم نے صبح کے وقت سحری کھائی، مغرب کے وقت ہم افطار کریں گے، اس درمیان کا جو وقت ہے جس کو ہم اپنے لیے روزہ کا وقت کہتے ہیں، یہ تو عبادت کا وقت ہے نا۔ روزہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اور اس کے فریضہ کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ احساس جب ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ رہے گا کہ ہم عبادت کی حالت میں ہیں، ہم عبادت کی حالت میں ہیں، تب ہم ان اوقات کی قدر کریں گے اور ان اوقات کا صحیح استعمال کریں گے۔ اور اگر یہ احساس ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائے گا تو پھر رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اور رمضان کے اوقات دوسرے مہینوں کے اوقات کے مقابلے میں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے، اور جیسے ہم دوسرے دنوں کو گزارتے ہیں اسی طرح سے ہم رمضان کے دنوں کو بھی گزاریں گے۔ لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے اوقات کی قدر کریں اور ہم اس بابرکت مہینے سے زیادہ فیض حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اور ہماری دوسری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم اکبر۔